أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه واللہ علیم حکیم۔ آج کے درس کا آغاز سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 سے کیا جا رہا ہے۔ پچھلی جو آیات مبارکہ گزری ہیں ان کا تعلق بنیادی طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ ایمان والوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے مختلف آداب، مختلف ہدایات اور تعلیمات دی گئی تھی۔ ایک ہدایت اور ادب یہ بتلایا گیا تھا کہ آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، اللہ کے نبی سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو۔ دوسرا حکم ارشاد فرمایا تھا واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ تیسرا حکم تھا اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ اور چوتھا حکم دیا گیا تھا کہ نبی علیہ السلام کو دور سے اس طرح آواز مت دو جس طرح تم ایک دوسرے کو دور سے آوازیں دیتے ہو، بلکہ گھر سے نکلنے کا انتظار کرو اگر وہ گھر میں موجود ہو۔ یہ مختلف احکام اور آداب پچھلی آیات مبارکہ کے اندر آئیں۔ آج جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے آیت نمبر 6، یہ بڑی اہمیت کی حامل آیت مبارکہ ہے، خصوصیت کے ساتھ موجودہ زمانے میں جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور دنیا ایک بالکل سکڑ کر سمٹ کر ایک گاؤں کی مانند ہو گئی ہے۔ سیکنڈوں کے اندر ایک مشرق کی آواز مغرب تک پہنچ جاتی ہے، شمال کا پیغام جنوب تک پہنچ جاتا ہے، اور سیکنڈوں میں لاکھوں اربوں لوگوں کے پاس وہ خبر، وہ اطلاع پہنچ جاتی۔ تو موجودہ زمانے کے اندر اس آیت مبارکہ کی بڑی اہمیت، اس لیے ہمیں اہتمام سے اس آیت مبارکہ کو سننا چاہیے، اور ہو سکے تو بڑی تفاسیر کے اندر اس آیت مبارکہ کے حوالے سے ہم تفسیر کا مطالعہ بھی کریں، مزید تحقیق اس پر کر۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ کے اندر جو حکم دیا وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق شخص تمہارے پاس کوئی خبر، کوئی اطلاع لے کر آتا ہے تو فتبینوا، تو اس کی خبر پر فوراً اعتماد مت کرو، فتبینوا بلکہ تحقیق کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں اور بغیر تحقیق کے اس خبر پر اعتماد کر کے تم کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تمہیں اپنے کیے پر ندامت ہونے لگے، شرمندگی ہونے لگے، پچھتاوا ہو، لیکن پھر اس وقت کا پچھتاوا تمہیں نفع نہ دے، فائدہ نہ دے۔ یہ حکم حضور علیہ السلام کو، ایمان والوں کو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے دیا کہ جب بھی کوئی خبر، کوئی اطلاع ملے تو تحقیق حال کر لو،
اس خبر کی تحقیق ضرور کرو، اندھا اعتماد مت کرو، اندھا اعتماد مت کرو، کیونکہ غلط خبر کا مقصد مختلف ہوتا ہے۔ کبھی کبھار واقعاتاً غلط خبر دے کر فتنہ اور انتشار برپا کرنا مقصود ہوتا ہے، کبھی کبھار غلط خبر دے کر جو ہے دشمنیاں اور عداوتیں پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، کبھی کوئی غلط خبر لا علمی یا غلط فہمی کی بنیاد پر ہوتی ہے کہ خبر دینے والے نے کچھ کا کچھ سمجھا اور آگے جو ہے نا کچھ منتقل کر دیا۔ تو مختلف وجوہات، مختلف اسباب اور مختلف جو ہے ذرائع اس کے ہوتے ہیں۔ اس لیے ادب اور حکم یہ دیا گیا کہ ایمان والو، جب بھی تمہارے پاس کوئی شخص خصوصیت کے ساتھ اگر وہ اعتماد والا نہ ہو تو فوراً اس کی خبر پر اعتماد نہ کرو، فتبینوا، پہلے تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر تحقیق کیے اس خبر پر اعتماد کر لو اور اس کے مطابق عمل درآمد کر لو، پھر تمہیں تکلیف پہنچے، پریشانی لاحق ہو، بعد میں شرمندگی اور ندامت اٹھانی پڑے۔ تو بہتر ہے کہ بعد کی شرمندگی اور ندامت سے آدمی پہلے ہی تحقیق حال کر لے، واقعے کی تحقیق کر لے، خبر کی جانچ پڑتال کر لے۔ یہ بڑا اہم حکم اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ کے اندر ایمان والوں کو دیا۔ اگرچہ یہ آیات مبارکہ ایک خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی، کوئی آیت مبارکہ اگر کسی خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہو تو اس واقعے کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا جو شان نزول ہے یا پس منظر ہے وہ ایک خاص واقعہ ہے کہ ایک قبیلہ تھا مدینہ منورہ کے قریب جس کو بنو المصطلق کہا جاتا تھا۔ وہاں کے سردار حارث ابن ضرار رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مسلمان ہوئے تھے۔ حارث ابن ضرار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر بھی ہیں۔ حضرت جویریہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین یہ حضرت حارث ابن ضرار رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں جو بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئی۔ یہ حارث ابن ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مختلف احکام بتلائے، ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم دیا کہ جب اپنے قبیلے جاؤ تو وہاں کے صاحب ثروت لوگوں سے، صاحب حیثیت لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھی کرو۔ اس زمانے میں زکوٰۃ یہ حکومت اکٹھی کیا کرتی تھی اور مال غنیمت میں بیت المال میں وہ زکوٰۃ کا مال جمع ہوتا تھا، پھر غرباء اور فقراء کے اندر وہ تقسیم ہوا کرتا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حکم دیا کہ جب اپنے قبیلے جاؤ تو وہاں کے لوگوں سے زکوٰۃ جمع کرو۔ انہوں نے وعدہ کر لیا کہ وہاں جاؤں گا، لوگوں سے زکوٰۃ جمع کروں گا۔ ایک دن اور تاریخ طے کر لی گئی کہ فلاں تاریخ کو آپ اپنا نمائندہ بھیج دیجیے گا، وہ آ کر ہم سے زکوٰۃ وصول کر لیں۔ اب جب وہ تاریخ ہوئی تو عربوں کا دستور یہ تھا کہ یہ حضرات جب بھی کسی بڑے فرد کا ایلچی یا نمائندہ آتا تو اس کے استقبال کے لیے باہر آیا جایا کرتے، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے، جب مدینہ پہنچے نہیں تھے تو انصار مدینہ روزانہ باہر آتے تھے، مدینے سے باہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی استقبال کی تیاریاں کرتے تھے۔ تو جب وہ تاریخ ہوئی تو انہوں نے بھی آج قبیلے والوں نے پورا قبیلہ جو ہے اپنے قبیلے سے، علاقے سے باہر آیا تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایلچی کا استقبال کریں۔ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ولید ابن عقبہ نام کے صحابی کو زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے بھیجا۔ ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اتفاق سے اس قبیلے سے پہلے سے کچھ دشمنی چل رہی تھی زمانہ جاہلیت۔ تو جب یہ قبیلے کے قریب پہنچے
انہوں نے دیکھا کہ قبیلے والے تو سارے کے سارے قبیلے سے باہر آئے ہوئے ہیں، تو انہیں دل میں ڈر اور خوف محسوس ہوا کہیں میرے قتل کے ارادے سے تو باہر نہیں آئے، لہذا دور سے ہی ان کو دیکھا اور دور سے ہی واپس پلٹ گئے، اور جا کر حضور علیہ السلام کی غلط فہمی تھی، وہ یہ سمجھے کہ یہ قبیلے والے مجھے مارنے کے لیے باہر آئے ہیں، جبکہ قبیلے والوں کا مقصد ان کا استقبال کرنا تھا، کیونکہ مسلمان ہونے کے بعد زمانہ جاہلیت کی ساری رسموں، دشمنیوں، عداوتوں کو ان حضرات نے اپنے پیروں تلے رونڈ ڈالا تھا۔ لیکن وہ غلط فہمی ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کو ہی، وہ انہیں قبیلے سے باہر اکٹھا دیکھ کر ہی ڈر کے مارے وہیں سے روانہ ہو گئے، اور جا کر حضور علیہ السلام کو خبر دی کہ وہ تو میرے مارنے کو باہر آئے ہوئے، اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ بعض روایات کے اندر مزید اس واقعے میں یہ تفصیل بھی ہے کہ جب ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ اس قبیلے کے قریب پہنچے تو کسی شریر شخص نے اطلاع دی کہ یہ قبیلے والے آپ کو مارنے کے لیے باہر آئے ہیں، اس کا مقصد شرارت تھا، اور بعض روایات کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کہ فحدثہ الشیطان، کہ شیطان ایک انسانی شکل میں ان کے پاس آیا اور شرارتاً یہ خبر دی کہ بنو المصطلق کے لوگ آپ کو مارنے کے لیے باہر آئے ہوئے، یہ آپ کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، پرانی دشمنی کا انتقام لیں گے اور آپ کو ماریں گے۔ تو شریر شخص کی یا جو شیطان تھا اس کی خبر کی وجہ سے بھی حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا اندیشہ جو ہے مضبوط محسوس ہوا، اور جا کر حضور علیہ السلام کو اطلاع دی کہ قبیلے والوں نے تو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا بلکہ الٹا مجھے مارنے کو تل گئے۔ حضور علیہ السلام سخت ناراض ہوئے، ایک تو اسلام لے آئے تھے، پھر اسلام چھوڑ کر حضور کی بات کا انکار کر دینا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا انکار کر دینا، یہ تو کھلا ارتداد تھا، اور ارتداد کی سزا بڑی سخت۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر دے کر بھیجا کہ جاؤ اور ان کی سرکوبی کرو، لیکن ساتھ احتیاط بتلا دی کہ پہلے تحقیق کرنا، جا کر واقعے کی تحقیق کرنا اور معلومات کرنا کہ کیا ولید ابن عقبہ نے جو خبر دی ہے وہ ویسی ہی ہے یا کوئی ان کو غلط فہمی ہوئی۔ اب جب وہاں قبیلے والوں کا حال یہ ہوا، جب حضور کا نمائندہ نہیں آیا تو یہ حضرات بھی پریشان ہو گئے، یہ حضرات زکوٰۃ کا مال لے کر خود ہی مدینے کو روانہ ہو گئے۔ راستے میں تھے کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سامنا ہوا، وہ اپنا لشکر لے کر ان پر چڑھائی کو آئے ہوئے ہیں، تو حضرت حارث فرمانے لگے کہ آپ کیوں ہم پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں؟ تو واقعہ بیان کیا کہ ہمارے نمائندے کو، ایلچی کو تم نے مارنے کا قصد کیا، تو قسمیں کھانے لگے کہ ہمارا تو یہ مقصد نہیں تھا، ہمارا قبیلے سے باہر آنا اس لیے تھا کہ ہم ان کا استقبال کریں، ہم نے تو زکوٰۃ دینے سے کوئی انکار نہیں کیا۔ تب جا کر صورتحال واضح ہوئی اور حضور علیہ السلام کو حضرت خالد نے پوری تفصیل سمجھائی تو معاملہ یوں ختم ہوا۔ تو حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر براہ راست ہو جو غلط فہمی کا نتیجہ تھی، یا ان کو کسی شریر نے یا شیطان نے انسانی شکل میں آ کر یہ جو غلط فہمی پیدا کی تھی، اور انہوں نے بھی بغیر تحقیق کے جا کر حضور علیہ السلام کو اطلاع کر دی تھی، جس کی وجہ سے حضور ناراض ہوئے، لشکر بھیجا، جو ساری صورتحال اور سچویشن پیدا ہوئی، اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص، یہاں پر فاسق اگرچہ گنہگار کو کہا جاتا ہے، اس سے حضرت ولید ابن عقبہ مراد نہیں ہے بلکہ وہ شریر شخص جنہوں نے یہ غلط فہمی پیدا کی، یا اگر یہی مراد ہو تو یہ کہا جائے گا کہ ان سے غلط فہمی کی وجہ سے غلطی ہوئی، وہ کچھ کا کچھ سمجھے، یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے فاسق کا کہ فاسق کا مطلب ہے غیر ذمہ دار آدمی، کہ انہوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا، انہیں چاہیے تھا کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے تحقیق حال کر لیتے، لیکن انہوں نے ظاہری صورتحال کو دیکھتے ہوئے حضور کو غلط خبر پہنچائی۔
تو اللہ جل شانہ نے آیات میں یہ الفاظ استعمال فرمائے، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی غیر ذمہ دار شخص، کوئی فاسق شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے، فتبینوا، اس کی تحقیق ضرور کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لا علمی میں، جہالت میں، کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اب اگر حضرت خالد بھی بغیر تحقیق کے ڈائریکٹ حملہ آور ہو جاتے تو کتنے مسلمانوں کا خون جاتا، اور بعد میں تحقیق کا حال ہوتی تو کتنا پچھتاوا ہوتا کہ ہمارے ہاتھوں سے ہمارے ہی مسلمان بھائیوں کا خون بہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نصیحت کہ پہلے تحقیق کر لو، پھر اللہ جل شانہ کا یہ حکم، اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ بات کی ندامت اور شرمندگی سے بہتر ہے کہ انسان تحقیق حال کر لے، تاکہ بعد میں کوئی ندامت نہ ہو، شرمندگی نہ ہو۔ یہ بڑی اہمیت کی حامل آیت مبارکہ ہے، اور خصوصیت کے ساتھ جیسا میں نے عرض کیا کہ موجودہ زمانے میں اس آیت پر عمل کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ایک تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایک کلک سے خبر کہاں کی کہاں پہنچ جاتی ہے، اور جس تک پہنچی ہے وہ بھی بغیر تحقیق کے آگے اس کو فارورڈ کر دیتا ہے۔ ایک جو ہے یوں کہہ لیں کہ برننگ ایشو، یا یہ کہ ایک ایسی خبر جو بالکل نئی خبر ہو، اس خبر کی تاک میں سارا میڈیا لگا ہوا ہوتا ہے، بریکنگ نیوز کی ایک یوں کہہ لیں کہ دوڑ لگی ہوئی، ہر میڈیا والا یہی چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی خبر ملے، بس جیسے ہی کوئی نئی خبر ملتی ہے بغیر تحقیق کے اس کو فارورڈ کر دیا جاتا ہے، نشر کر لیا جاتا ہے، لوگ بھی بغیر تحقیق کے اس کو آگے پھیلا دیتے ہیں۔ حدیث مبارک کے اندر فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ صرف سنی سنائی باتوں کو آگے منتقل کرنا شروع کر۔ تو ہمارا میڈیا پورا کا پورا اسی میں لگا ہوا، بریکنگ نیوز کے چکر میں بس کوئی خبر کا سرا ملنا چاہیے، آگے مرچ مسالہ لگا کر اس خبر کو جو ہے دلچسپی کا باعث وہ خود بنا دیتے، سننے والے، دیکھنے والے، ناظرین، سامعین بغیر جو ہے نا تحقیق کے آگے اس کو منتقل کرتے جاتے ہیں، ایک جو ہے نا ایشو بن جاتا ہے۔ ابھی حالیہ دنوں لاہور میں کالج یونیورسٹی کا جو واقعہ ہوا، حضرات کے علم میں ہوا کہ وہاں ایک خبر چلی کہ بھئی بچی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہے، پورے طلبہ کھڑے ہوئے، احتجاجات ہوئے، توڑ پھوڑ ہوئی، ایک طوفان بدتمیزی برپا ہوا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ جھوٹی خبر تھی، جھوٹی اطلاع تھی، لوگوں نے اپنے مفادات کی خاطر، کچھ لوگوں نے جان بوجھ کر اس کو چلایا، کچھ لوگوں نے غلط فہمی میں اس کو فارورڈ کیا، اور پھر ایک انتشار کی پورے صوبے اور ملک کے اندر جو فضا بن گئی، ایک جھوٹی خبر کا وہ نتیجہ تھا۔ پچھلے کچھ مہینے پہلے برطانیہ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو ہے فسادات ہوئے، مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اس کی بنیاد بھی ایک جھوٹی خبر بنی کہ ایک ہجرت کرنے والے، مائیگریٹ کرنے والے مسلمان نے وہاں کی کسی شہری خاتون کے ساتھ کوئی غلطی کر لی، زیادتی کر لی، اور اس کی وجہ سے جو متعصب قسم کا عیسائی طبقہ ہے وہ مسلمانوں پر حملہ ہوا۔ یہ ساری جھوٹی خبروں کی بنیاد تھی جس کی وجہ سے اس قسم کے سانحات، حادثات اور اس قسم کے واقعات رونما۔ اللہ جل شانہ نے آیات میں تنبیہ فرمائے کہ جب بھی کوئی خبر پہنچے تو بغیر تحقیق کے اس کو آگے نشر نہ کرو۔ اور خصوصیت کے ساتھ جو آج سیاسی محاذ سرگرم ہے ہمارے ملک میں، سیاسی محاذ سرگرم ہے ہمارے ملک میں، باقاعدہ پے کر کے، پیسے دے کر ایسے لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا کے افراد کو ہائر کیا جاتا ہے تاکہ وہ ایسی جھوٹی خبروں کو بالقصد والارادہ بنائیں اور آگے اس کو فارورڈ کریں، آگے منتقل کریں۔ جھوٹا ہونا اور پھر اللہ جل شانہ کے نزدیک مغضوب ہونا، اللہ کی لعنت کا وہ حقدار ہوتا ہے ایسا عمل جو بالقصد والارادہ قصداً ایسی جھوٹی قسم کی افواہوں کو اور جھوٹی قسم کی باتوں کو پھیلاتا۔
تو سیاسی میدان میں جو افراتفری ہے، جو گند پھیلا ہوا ہے، اس کا ایک بڑا سبب یہی ہے کہ بھئی جو خبر ہاتھ لگی بس مخالفت میں، جماعتوں کی مخالفت میں، یا کوئی دینی بنیاد پر، فرقوں کی بنیاد پر، نسلی بنیادوں پر، لسانیت کی بنیاد پر، جماعتوں کی بنیاد پر، بس ایک دوسرے کی مخالفت میں بغیر تحقیق کے باتیں نشر کر دی جاتی ہیں، جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، اور جو ہے بس بغیر تحقیق کے وہ اڑا دی جاتی ہیں اور سوشل میڈیا پر اس کو چلا دیا جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر اس آیت کو ہمیں ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ایسے آدمی کو فاسق کہہ رہا ہے، تو فاسق ہے اللہ کے نزدیک۔ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، میں اپنے تو لیڈر کا ساتھ دے رہا ہوں، میں تو اپنی جماعت کی طرفداری کر رہا ہوں، اپنے مسلک کی لوگوں کی طرفداری کر رہا ہوں، اپنے فرقے کے لوگوں کی میں تو طرفداری اور حمایت کر رہا ہوں۔ وہ نہیں دیکھ رہا کہ میں اللہ کے نزدیک کتنا بڑا گناہ کا مارا ہوں، کتنا بڑا گناہ کا مارا ہوں۔ اللہ اس کو فاسق فاجر کہہ رہا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق۔ اسی طرح خاندانوں میں، رشتوں میں دراڑ پڑنے کا ایک بڑا سبب بھی میرے دوستو یہی غلط فہمیاں اور بدگمانیاں ہیں۔ کسی نے کان میں کوئی بات ڈال دی بھائی کے خلاف، بیوی نے بات ڈال دی، بیوی نے والدہ کے خلاف، اپنی ساس کے خلاف بات ڈال دی، فلاں عزیز کے خلاف بات ڈال دی، فلاں رشتہ دار کے خلاف بات ڈال دی۔ اب وہ دل میں پکا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے بھائیوں سے، رشتوں سے، ناتوں سے سب کچھ توڑ تاڑ کر الگ تھلگ ہو کر بیٹھے، دماغ میں بھر دیا ہے بس فلاں عزیز نے ہم پر کچھ کروا دیے، فلاں ہماری ترقی سے جل رہا ہے، حسد کر رہا ہے، بس دل میں وہ خبر پال لی۔ اب وہ بیٹھے ہوئے سالہ سال سے ایک دوسرے سے روٹے ہوئے، ناراض ہیں، بدگمانیاں لے کر بیٹھے ہوئے۔ ان سب کے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو یقیناً ایک جھوٹی خبر ہوگی، ایک جھوٹی خبر ہوگی جس کی وجہ سے یہ رشتے ٹوٹے ہوئے ہوتے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر اگر کوئی خبر آپ کے پاس پہنچے تو تحقیق حال کرو۔ تحقیق حال کا ایک طریقہ یہ ہے کہ براہ راست اس آدمی سے جا کر دریافت کریں کہ میرے پاس آپ کے حوالے سے کوئی خبر پہنچی ہے کہ آپ نے یہ کلمات، یہ الفاظ کہیں، کہ آپ نے واقعتاً کہیں؟ اگر کہا ہے اس نے تو صاف لفظوں میں کہے گا، اگر نہیں کر رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹی خبر ہے۔ کسی کے دل میں کیا ہے اس کے ہم ذمہ دار نہیں، اس کے ہم مکلف نہیں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ پڑھا میں نے۔ ایک دفعہ ان کی دو بیویاں تھی، بڑی اہلیہ نے حضرت کی کسی خادم کے حوالے سے کوئی شکایت کر دی، کوئی سستی کرتا ہے یا کام میں جو ہے نا وہ کر دیتا ہے۔ تو حضرت نے سن لی بات اور فوراً اس خادم کو بلائے اور خادم کو بلا کر کہا کہ اب اس کے سامنے یہ بات کہو، اور جو بات تم نے کہی اس پر 2 آدمی گواہ پیش کرو۔ اپنی اہلیہ سے کہہ رہے ہیں کہ جو خبر تم میرے خادم کے حوالے سے پیش کر رہی ہو، یا تو اس پر گواہ پیش کرو یا تو توبہ کرو، کیونکہ بغیر گواہ کے آپ کی کسی خبر کا کوئی اعتبار نہیں۔ 2 آدمی گواہ پیش کرو۔ تو اہلیہ کہنے لگی تو آپ تو سیدھا منہ پر ہی ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ حق طریقہ یہی ہے، جب بھی کوئی خبر کسی کی طرف سے آپ تک پہنچے اس کو کہیں کہ اس پر کوئی ثبوت دیں، کوئی گواہ دیں، کوئی ثبوت ہوگا، گواہ ہوگا تو ہم آپ کی خبر پر اعتماد کریں گے۔ یہ نہیں کہ آپ ہماری اہلیہ ہیں، بیوی ہیں، تو کسی کے حوالے سے کچھ بھی بولتے چلے جائیں، ہم آپ پر اعتماد کر جائیں۔ آج رشتے توڑنے کا ایک بڑا سبب یہی کہ ہم اپنی خواتین کی باتوں پر اندھا اعتماد کر جاتے ہیں، اور اندھا اعتماد کر کے اور ان کو من وعن تسلیم کر کے آگے لوگوں سے، رشتوں سے جو ہے نا بدگمانیاں پال لیتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ ان آیات میں بھی فتبینوا کا ایک معنی ہوتا ہے بینہ۔ بینہ عربی میں گواہ کو کہا جاتا کہ اس پر بینہ مانگو، تم گواہ مانگو۔ تحقیق حال کا ایک طریقہ یہ ہے کہ باقاعدہ گواہ مانگے جائیں۔ ان تصیبوا قوما بجہالہ، لیکن اگر آپ نے اس کی خبر پر اعتماد کر لیا اور اس پر عمل کر لیا تو جہالت کی وجہ سے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالو گے۔ بعد میں پتہ چلے گا کہ یار وہ خبر غلط تھی، تو سال تک جو آپ اپنے رشتوں سے ٹوٹے ہوئے تھے، کٹے ہوئے تھے، محض ندامت کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا کہ کتنے سال سے ہم روٹے ہوئے تھے ایک جھوٹی خبر کی بنیاد پر۔
اسی طرح دینی معاملات کے اندر بھی اس آیت کو ملحوظ ضرور رکھنا چاہیے. کوئی حدیث پہنچتی ہے، کوئی جو ہے بزرگ کا قول پہنچتا ہے، کسی صحابی کا قول پہنچتا ہے، تو ہمارے لوگ وہاں پر بھی اندھا دھند اعتماد کر کے حدیث کے نام پر اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں، آگے منتقل کر دیتے ہیں، آگے شیئر کر لیتے ہیں. وہاں بھی کوئی تحقیق نہیں کرتے کہ کیا واقعتاً یہ حدیث صرف کتاب کا نام لکھا ہونا کہ فلاں کتاب کی حدیث ہی کافی نہیں ہے. تو یہ کتاب کا نام تو کوئی بھی لکھ سکتا. بخاری کا نام سب کو پتا ہے، ایک حدیث لکھ دی اپنی طرف سے من گھڑت، نیچے بخاری کا نام لکھ دیا. عام آدمی تو دیکھے گا بس کتاب کا نام ریفرنس موجود ہے لہذا آگے منتقل کرو. یہ بھی جائز نہیں ہے. جب تک باقاعدہ کسی مستند عالم اور مفتی سے اس کا حدیث ہونا معلوم نہ کر لیں، اس وقت تک اس کو حدیث کے نام پر یا کسی قول صحابی کے نام پر یا کسی بزرگ کے قول کے نام پر آگے اس کو منتقل کرنا اس آیت مبارکہ کے بھی خلاف ہے، تحقیق حال کے بھی خلاف ہے. اور کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع کے مطابق ہے کہ ہر سنی سنائی باتوں کو منتقل کرنے والا اللہ کے نزدیک جھوٹا آدمی ہے. اسی طرح لوگوں سے سنی ہوئی باتوں کو آگے منتقل کر لینا. حدیث مبارک کے اندر آیا کہ سب سے بدترین سواری جو جھوٹ کی سواری ہے وہ زعمو، یعنی لوگوں کا قول نقل کر لینا، اس کو سب سے بدترین جھوٹ فرمایا گیا کہ لوگ یہ کہہ کر منتقل کر لیتے ہیں جھوٹی بات، میں نے تو لوگوں سے سنا، میں نے تو لوگوں سے یہ کہتے ہوئے سنا اس لیے میں نے بھی آگے منتقل کر لیا. حدیث میں فرمایا کہ اس بات کو سب سے بدترین جھوٹ فرمایا. بئس مطیۃ الکذب قول الناس زعموا، کہ سب سے بدترین جھوٹ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ لوگ یوں کہتے ہیں، بس اس بنیاد پر خبر آگے منتقل کر دی جاتی. اس کو سب سے بدترین جھوٹ حدیث مبارک کے اندر فرمایا. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ایسا نہ ہو کہ تم اپنے جو کیے پر بعد میں تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے. حضرات محدثین بزرگان دین کسی بات کو جب تک یقین سے حاصل نہیں ہو جاتی اس کو آگے منتقل کرنے کے اندر اتنے محتاط تھے. ایک محدث جو حدیث بیان کرتے ہیں ان کا واقعہ آتا ہے کہ اپنے شاگردوں کو حدیث بیان کرتے ہوئے ایک حدیث جب بیان کرتے تھے، محدثین جب حدیث بیان کرتے ہیں تو حدثنا کے الفاظ سے بیان کرتے ہیں. حدثنا، ہمیں یہ بات بیان کی ہے فلاں نے. حدثنا کا ترجمہ یہ ہوتا ہے ہمیں یہ بات بیان کی ہے. لیکن جب وہ بھی آگے کسی حدیث کو بیان کرتے تو پورا حدثنا کے بجائے سے ثنا کہتے تھے. حد کا لفظ آخر شروع سے اٹھا دیتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، پورا حدثنا کا لفظ کیوں نہیں کہتے، صرف ثنا کیوں کہتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں اپنے استاذ کے پاس حدیث سننے کے لیے گیا، جب استاذ کی مجلس میں میں پہنچا تو میرے کانوں میں صرف ثنا کا لفظ گزرا، حد کا لفظ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا جو میرے کانوں میں پڑا نہیں. میں نے صرف ثنا سے اپنے استاذ کے الفاظ سنے ہیں. یقیناً استاذ نے پورا حدثنا کہا تھا لیکن میں نے صرف ثنا سے سنا، اس لیے آگے میں منتقل کرتے وقت بھی یہی سے منتقل کر دوں. اتنا احتیاط اس چھوٹے سے جملے کے اندر حضرات محدثین فرمایا کرتے تھے. تو اللہ جل شانہ نے آیات مبارک اس آیت مبارکہ کے اندر جو حکم ارشاد فرمایا ہے، موجودہ زمانے کے اندر ہمیں اس آیت کو پلو سے باندھ لینا چاہیے. جو افراتفری اور گن سوشل میڈیا کے اندر پھیلا ہوا ہے، آپ حضرات یقیناً بخوبی واقف ہوں گے. آپ حضرات کو یقیناً علم ہوگا. اس لیے اس میدان کے اندر جو بھی چل رہے ہوں محتاط ہو کر چلنے کی ضرورت ہے. ہمارے سوشل میڈیا کو استعمال کرنے والے، اخباری نمائندے، خبروں کو بیان کرنے والے، بیانات اور وعظ کرنے والے حضرات بھی آگے کسی کی بات کو نقل کریں تو محتاط ہو کر نقل کریں، احتیاط کے ساتھ نقل کریں. غیر محتاط رویہ اس کے اندر بھی انسان استعمال نہ کرے. تو چیزوں کو بیان کرتے ہوئے احتیاط کا معاملہ ہونا چاہیے. اسی طرح اخبارات کی بھی کوئی بات منتقل کرتے ہوئے، ٹیلی ویژن کی کوئی بات منتقل کرتے ہوئے، خبروں کی، سیاسی میدانوں میں
سیاسی مخالفین کے حوالے سے بھی کوئی بات کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہمیں محتاط ہو کر کرنی چاہیے، اور یہ سوچ کر اس یقین کے ساتھ کرنا چاہیے کہ زبان سے میرا نکلنے والا ہر بول کل اللہ کی عدالت میں مجھے ثابت کرنا ہے۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، اللہ فرماتا ہے کہ انسان ایک لفظ بھی زبان سے نکالتا ہے تو ایک سخت قسم کا محافظ نگران اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ تو ایک ایک لفظ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہے، اللہ کی عدالت میں کل پیش کرنا پڑے گا۔ یہ سوچ کر اپنے منہ سے اپنی زبان سے جو نا الفاظ نکالیں، یہ نہیں کہ بھائی وہ ہمارا مخالف ہے تو بس جو کچھ منہ میں آیا بول دیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس کسی آدمی نے حجاج ابن یوسف کے خلاف کوئی بات کہی۔ حجاج ابن یوسف بڑا ظالم شخص تھا، بڑے بڑے علماء تابعین کو اس نے شہید کر ڈالا، اس کے خلاف کوئی بات حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی مجلس میں کہہ رہے تو فرمانے لگے کہ دیکھو حجاج ہے، ظالم ہے، یہ سمجھ کر اس کے بارے میں تم جو بات کر رہے ہو یہ سوچ لینا کہ کل قیامت والے دن تمہیں یہ مجھے ثابت کرنا پڑے گا۔ حجاج کو اپنے جرموں کی سزا بھگتنی پڑے گی، لیکن تم جو اس کے خلاف بولے ہوئے اس کو بھی تمہیں کل قیامت والے دن ثابت کرنا پڑے گا اور میں پھر سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس لیے مخالفت کے اندر اندھے نہ ہوں، بغیر تحقیق کے باتوں کو منتقل نہ کریں، نہیں سیاسی مخالفین، نہیں مذہبی مخالفین، اور نہیں خاندانی اور لسانی مخالفین۔ تو اس حوالے سے محتاط ہوں۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك۔